बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका ने जंगी हथियार भारत को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने $93 मिलियन के जॉवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी गोला बारूद भारत को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबरसा एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी दफाई सिक्योरिटी तावन एजेंसी DSCA की जानिब से जारी बयान शाया किया जिसमें इसकी तस्दीक की गई। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने पर अगस्त में भारत पर 50% भारी टैरिफ आयद किया था, जिसके बाद पहली बार वाशिंगटन नई दिल्ली को जंगी हथियार फरोख्त करेगा। DSCA ने अपने बयान में कहा है कि जंगी हथियारों की ये तजवीज़ करदा फरोख्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अहदाफ को सपोर्ट करेगी। इससे अमेरिका और भारतीय स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और एक अहम दफाई शराकत की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि भारतीय हुकूमत ने 216 एक्स कैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल्स और जॉवलिन सिस्टम्स की 100 यूनिट्स खरीदने की दरख्वास्त की थी। नई दिल्ली पहले ही अपने M777 होल्डर्स तोपखानों में एक्स कैलिबर आर्टिलरी गोला बारूद इस्तेमाल कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का 28 निकाती अमन मंसूबा सामने आ गया। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का 28 निकाती अमन मंसूबा सामने आ गया और रूस के जेर कब्जा इलाकों से यूक्रेन की दस्तबरदारी की तजवीज़ शामिल है। अल जज़ीरा टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का मजूजा अमन मनसूबा 28 निकात पर मुश्तमिल है। डोनाल्ड ट्रंप के नए 28 निकाती मनसूबे में यूक्रेन से चंद चीज़ें तस्लीम करवाने और अमल मुतवक्का है। अमेरिका और रूस ने मिलकर जंग ख़त्म करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। इन निकात में यूक्रेन को हथियार छोड़ने और रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी की तजवीज़ शामिल है। अमेरिका की जानिब से मंसूबे का अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। रॉयटर्स ने बताया है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मंसूबा कबूल करने का इशारा दिया गया, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि मंसूबा रूस की तरफदारी ज्यादा करता है, प्यूटन के लिए साजगार है। जंग के खात्मे के लिए मंसूबा सिर्फ अमरीकी और रूसी हुकाम ने तैयार किया है, दीगर ममालिक इसमें शामिल नहीं है। रॉयटर्स ने बताया कि अमरीका ने मंसूबे से मुतल्लिक ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप के एलची स्टीव विक्टोव के जरिए इतला दी। रूस को मशरकी यूक्रेन के हिस्से मिलेंगे, बदले में अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत होगी। डोनबास में यूक्रेनी फौज को मुकम्मल इनखला करना होगा, इलाका गैर फौजी जोन बनाया जाएगा। यूक्रेन की फौजी सलाहियत और तवील फासले के हथियारों पर पाबंदी आयद की जाएगी। मंसूबे के मुताबिक क्रीमिया और डोनबास पर रूस का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने तुर्किया में अहम मुलाकात में अपना एक मंसूबा तैयार किया है। अमरीकी मंसूबा मुस्तरद होने पर डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं कि हमने मंसूबा दिया, आपने रद्द कर दिया। खबरसा एजेंसी ने मजीद बताया कि अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ ने भी मंसूबे की तस्दीक या तरदीद नहीं की, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि दोनों जानिब से संजीदा और हकीकी तजावीज़ की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब को इसराइल के मुकाबले में कम तर दर्जे के F-35 जंगी तैयारे दिए जाएंगे, अमरीकी हुकाम और दफाई माहरीन का कहना है कि अमरीका सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का जो मंसूबा बना रहा है वो इसराइल के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारों के मुकाबले में कम तर दर्जे के होंगे, क्योंकि एक अमरीकी कानून इसराइल के खित्ते में अस्करी बर्तरी की जमानत देता है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान किया, लेकिन हुकाम ने कहा कि सऊदी तैयारों में वो आला खसूसियात शामिल नहीं होंगी जो इसराइली बेड़े में मौजूद हैं, जिनमें जदीद हथियारों के निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आलात शामिल हैं। इसराइल को अपने F-35 लड़ाका तैयारों में तरमीम के खसूसी अख्तियारात हासिल हैं, जिनमें अपने हथियारों के निज़ाम को जम करने
اور ریڈار جیمنگ کی صلاحیتوں اور دیگر اپ گریڈیشن شامل کرنے کی اجازت ہے جن کے لیے امریکہ کی منظوری درکار نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود جیسا کہ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا، اسرائیلی فضائیہ اس مجوزہ فروخت کی مخالفت کرتی ہے اور اس نے سیاسی رہنماؤں کو ایک دستاویز میں خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام خطے میں اسرائیل کی فضائی برتری کو کمزور کرے گا۔ خیال رہے کہ اسرائیل گزشتہ 8 برسوں سے خطے میں F-35 لڑاکا طیاروں کا واحد استعمال کنندہ رہا ہے، جس سے اسے اس طیارے کے نظام اور صلاحیتوں سے سیکھنے میں قابل ذکر تجربہ حاصل ہوا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ فروخت کو حتمی شکل دینے سے قبل اسرائیل کی معیاری عسکری برتری کا باضابطہ جائزہ ضروری ہوگا۔ سعودی عرب کو ہونے والی ہر فروخت کی کانگریس سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ ایک اہلکار نے اشارہ دیا کہ کانگریس میں اسرائیل کی مضبوط حمایت اس منظوری میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ حکام نے نوٹ کیا کہ اسرائیل سعودی عرب کو ابراہیمی معاہدے میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ خطے میں تعلقات کو معمول پر لایا جا سکے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی سے بچا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیار کم کرنے پر دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں روس۔ روس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کو کم کرنے پر دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے مستقل نمائندے جینڈی گاتیلوف نے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے روس فروری 2026 کے بعد 1 سال کے لیے نیو سٹارٹ معاہدے کے تحت مقرر کردہ مرکزی مقداری پابندیوں پر عمل جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدام صرف اس صورت میں ممکن ہوگا اگر امریکہ بھی اسی طرح کا رویہ اپنائے اور موجودہ ہتھیاروں کے توازن کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرے۔ گاتیلوف نے مزید کہا کہ آخرکار رقص کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ معاملہ آئندہ کانفرنس برائے ہتھیار کمی کے اجلاس میں جنوری 2026 میں ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ نیو سٹارٹ معاہدہ جو امریکہ اور روس کے درمیان دستخط ہوا 2011 میں نافذ العمل ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے تحت ہر فریق کو متعین تعداد میں تعینات بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ICBM سب میرین سے لانچ ہونے والے میزائل اسٹریٹجک بمبار اور وار ہیڈ رکھنے کی اجازت ہے۔ معاہدے کی مدت ابتدائی طور پر 10 سال تھی جسے دونوں فریقین کی رضامندی سے مزید توسیع دی جا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، جنگ بندی پر عمل کا مطالبہ۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کا احترام کیا جائے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شدت پر تشویش ہے۔ ہم اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ 27 نومبر 2024 کو ہونے والے جنگ بندی معاہدے کا احترام کیا جائے۔ ترجمان فرانسیسی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ہمیں گولان کی پہاڑیوں پر ہونے والی پیش رفت پر بھی سخت تشویش ہے۔ اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ گولان کی پہاڑیوں سے اپنی فوج کو واپس بلائے اور شام کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی خود مختاری کا احترام کرے۔ خیال ہے کہ اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز جنوبی لبنان پر خوفناک حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کا ان حملوں پر موقف ہے کہ ہم حزب اللہ کو نئے سرے سے منظم اور مضبوط ہونے کی کوششوں کو روکنے کے لیے ایسے حملے کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی حکومت کا بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بے نقاب۔ امریکہ کے مشہور میگزین نے بھارتی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے منصوبے کو بے نقاب کر دیا۔ نیو یارک نے بیرون ملک سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کے قتل پر تفصیلی رپورٹ شائع کر دی جس میں بتایا گیا کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر نے ہلاکت سے ایک رات پہلے گروپتونت سنگھ پنو کو خطرے کی اطلاع دی تھی۔ امریکی میگزین کا بتانا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ یہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والا قتل ہے۔ قتل کے کچھ دنوں بعد ہی وزیر اعظم نریندر مودی کو وائٹ ہاؤس میں اعزاز کے ساتھ پذیرائی ملی۔ امریکی محکمہ انصاف نے اس حوالے سے بتایا کہ بھارتی انٹیلیجنس کے ایک اہلکار کی ہدایت پر نکھیل گپتا نے امریکی شہری گروپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش رچائی اور گپتا نے ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ایک خفیہ اہلکار کو ادائیگی
ادائیگی بھی کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ادائیگی کے ثبوت میں نقد رقم کی ترسیل اور ہتھیاروں کی پیشکش، منشیات کے سودے اور نجر کی لاش کی 7 سیکنڈ کی ویڈیو بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دارالحکومت میں فوج تعینات کرنے سے روک دیا۔ امریکہ میں ایک فیڈرل جج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں فوجی اہلکار تعینات کرنے سے عارضی طور پر روک دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈسٹرکٹ جج نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ فورسز کی تعیناتی روکنے کا حکم دے دیا۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مقامی حکام کے قانونی اختیارات یعنی میئر کی اتھارٹی کو نظر انداز کیا ہے، تاہم یہ حکم فوری مؤثر نہیں ہے۔ جج نے فیصلہ 21 دن کے لیے مؤخر کر دیا تاکہ انتظامیہ اپیل دائر کر سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔